اللہ کی لعنت کس پر ہے؟ جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، میں جب لوگوں کو کسی معاملے پر اللہ کی آیات بیان کرتا ہوں اور اگر وہ آیات لوگوں کے خود ساختہ عقیدے کے خلاف ہو تو کچھ لوگ اپنا عقیدہ درست کرنے کے بجائے مجھ پر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ لعنت کیا ہے اور کس پر ہوتی ہے؟ بھائی، لعنت کا لفظ قرآن میں اپنے بنیادی حروف لام، عین، نون کے ساتھ قرآن میں تقریباً 41 مرتبہ آیا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لعنت اللہ کے نزدیک کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ لعنت کس پر ہوتی ہے اور لعنت کیوں ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 88 دیکھیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہمارے قلب دل پردے میں ہیں، بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ساتھ ان کے انکار کے، پھر تھوڑا ہے جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق جب اللہ کسی پر لعنت کرتے ہیں تو اس کے قلب کو پردے میں کر دیتے ہیں، اور قرآن میں قلب وہ صلاحیت ہے جس سے آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ کسی پر لعنت کرتے ہیں تو اللہ اس شخص کی آیات پر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، یعنی اگر آپ کا اللہ کی آیات سن کر ایمان نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ آئیے اب قرآن سے وہ وجوہات دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف سے لعنت میں آ جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 64 سے 68 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ کی طرف سے لعنت کی پہلی وجہ کیا ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ بے شک اللہ لعنت کرتا ہے خاص انکار کرنے والوں کو اور تیار ہے ان کے لیے آگ، رہیں گے بیچ اس کے ہمیشہ، نہیں پائیں گے کوئی ولی اور نہیں مددگار دن پلٹنے کے، ان کی ذات بیچ خاص آگ کے۔ کہتے ہیں اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور ہم اطاعت کرتے خاص رسول کی، اور کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سیدوں کی اور اپنے بڑوں کی، پھر بھٹکا دیا ہم کو خاص رستے سے۔ اے ہمارے رب ان کو دے دگنا خاص عذاب میں سے اور لعنت کر ان پر لعنت بڑی۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کفر یعنی انکار کرنے والے لوگوں پر لعنت کرنے کی وجہ ان کے اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکامات پر عمل کرنے کے بجائے اپنے بڑے لوگوں کے احکامات پر عمل کرنا بتا رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، جب ہمارے بڑے بڑے مذہبی لوگ یا رہنما کوئی دینی بیان یا درس دیتے ہیں جس میں صرف قرآن کی آیات سے بیان نہ ہو تو ہم ان کے درس کی قرآن سے تصدیق کرنے کے بجائے ان کو مان کر ان پر عمل کرتے ہیں، تو ہم اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکامات کے ساتھ کفر کر کے اللہ کی لعنت میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 159 سے 161 دیکھیں اور بتائیں
کہ اللہ کی طرف سے لعنت کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی میں سے خاص بیان کی ہوئی آیات اور خاص ہدایت بعد میں جو ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے بیچ خاص کتاب لکھائی کے، یہ ہیں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور ان پر لعنت کرتے ہیں خاص لعنت کرنے والے، مگر جو لوگ لوٹتے ہیں اور درست کر لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، پھر یہ ہیں لوٹتا ہوں اوپر ان کے اور میں خاص لوٹنے والا خاص رحم والا۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہیں وہ انکار کرنے والے، یہ ہیں اوپر ان کے لعنت ہے اللہ کی اور خاص ملائکہ کی اور خاص انسانوں کی اکٹھے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق جن لوگوں کو کسی بھی موضوع پر اللہ کی آیات واضح ہو جائیں اور اگر وہ ان آیات کو دوسروں کو بیان نہ کریں تو وہ لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اللہ کی لعنت میں آ جاتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ کی کتاب کو دوسروں کو بیان نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، اور یہ لعنت خاص اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ قرآن کو واضح بیان کرنے کا ایک معاہدہ ہے۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 187 دیکھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب پکڑا اللہ نے میثاق جو لوگ دیے گئے خاص کتاب، یقیناً اس کو بیان کرتے رہنا لوگوں کے لیے اور نہیں تم اس کو چھپانا، پھر الگ کر دیا اس کو چھپا کر جو ان پر ظاہر ہوا، اور سودا کیا ساتھ اس کے فائدہ تھوڑا سا، پھر برا بدبختی ہے جو سودا کرتے ہیں۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے اس کے اللہ سے میثاق میں یہ شامل ہے کہ اسے واضح طور پر اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے بیان کرنی ہے، اور اگر آپ کا بیان اللہ کی کتاب سے نہیں تو آپ اللہ کی کتاب کو چھپا رہے ہیں، اور آپ نے دنیاوی فائدوں کے بدلہ اللہ سے کیا گیا اپنے عہد کا سودا کر دیا ہے، اور جو عہد کر کے اس کو پورا نہ کرے اس کے قول و فعل میں فرق آ جاتا ہے اور وہ منافق بن جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت آ جاتی ہے۔ آپ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 67 اور 68 دیکھیں، جس میں اللہ انہیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ خاص منافق لوگ اور خاص منافق جماعتیں، بعض ان کے بعض میں سے،
حکم دیتے ہیں، ساتھ خاص منکر بہروپیے کے، اور منع کرتے ہیں بارے میں خاص معروف جانے پہچانے کے، اور روکتے ہیں ان کے ہاتھ پہنچ بھولے اللہ کو پھر ان کو بھلا دیا۔ بے شک خاص منافقین وہی ہیں، خاص فسق کرنے والے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے خاص منافق لوگوں سے اور خاص منافق جماعتوں سے اور خاص انکار کرنے والوں سے، آگ جہنم کی ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے، وہی ان کا حساب ہے، اور ان پر لعنت کر دی ہے اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب قائم رہنے والا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ منافقین کی ایک قسم بتا رہے ہیں جو نہ صرف منافق بلکہ فاسق بھی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض منافقین چاہے اکیلے ہوں یا منافقوں کی جماعت ہو، ان سب کا ایک کام ہے کہ یہ لوگ آپ کو حکم دیں گے خاص منکر یعنی بہروپیے سے، اور روکیں گے خاص معروف یعنی سب سے جانے پہچانے سے۔ تو بھائی، یہ خاص منکر یعنی بہروپیہ کیا ہے، اور یہ خاص معروف یعنی سب سے جانا پہچانا کیا ہے، جس سے یہ منافق لوگ اور منافق جماعتیں روکتی ہیں اور اللہ کی طرف سے لعنت میں آ جاتی ہیں؟ بھائی، کلمہ پڑھنے والوں میں معروف یعنی سب سے جانی پہچانی حکم دینے والی کتاب قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اور سورہ 39 کی آیت 23 کے مطابق قرآن احسن حدیث ہے، اور سورہ 69 کی آیت 40 کے مطابق قرآن قول رسول ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور ہر فرقے کی الگ الگ کتابیں ہیں، اور منافقین نے ان کتابوں کو رسول پاک اور بزرگوں کے نام سے جوڑ کر ان کو دین کی کتابوں کا بہروپ دیا ہوا ہے۔ اور جب بھی آپ ان منافقین سے دین کے کسی معاملے پر فیصلہ پوچھیں گے تو یہ لوگ اور جماعتیں آپ کو بہروپیے سے حکم دیں گے اور آپ کو معروف یعنی قرآن سے روکیں گے، اللہ کی کتاب کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر۔ تو میرے بھائی، یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے مطابق ہر وہ شخص منافق ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلم ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کی کتاب سے حکم نہیں لیتا۔ آئیے اب قرآن سے ان لوگوں کی ایک اور قسم دیکھتے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 18 اور 19 دیکھیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اور کون بڑھ کر ظالم اس سے جو ایجاد کرے اوپر اللہ کے گھڑا ہوا جھوٹ، یہ ہیں ظاہر کیے جائیں گے اوپر ان کے رب کے، اور کہیں گے خاص گواہ، یہ ہیں جو لوگ جھوٹ گھڑا اوپر ان کے رب کے۔ کیا نہیں لعنت ہے اللہ کی اوپر خاص ظلم کرنے والوں کے، جو لوگ روکتے ہیں بارے میں راستے اللہ کے اور تلاش کرتے ہیں اس میں توڑ مڑوڑ، اور وہ ہیں ساتھ خاص آخرت کے، وہ ہیں انکار کرنے والے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق وہ بھی زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ ایجاد کرے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے یعنی قرآن سے روکتے ہیں۔ تو بھائی، ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے گھڑتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کریں جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیت نہ ہو۔ تو اگر آپ کے پاس آیت کا علم نہیں تو آپ اپنا منہ بند رکھیں اور بلا وجہ لوگوں کو فتوے نہ جاری کریں، ورنہ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 کے مطابق حرام کام کریں گے۔ بھائی، کیا آپ اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑنے کی کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی،
کیا آپ نے نہیں سنا کہ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ یا جمعہ کو سورہ الواقعہ پڑھ لو تو اللہ رزق میں برکت دے گا، یا مرتے ہوئے آدمی پر سورہ یاسین پڑھ لو تو موت آسان اور گناہوں سے بخشش ہوگی، یا اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے گی اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ، بھائی میں نے یہ سب سنا ہے اور اب سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ کے متعلق جو بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس آیت کی دلیل نہیں تو اس کو بیان کرنا حرام کام ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑ کے بڑے ظالم ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو قرآن سے ہدایت لینے سے روکتے ہیں دوسرے چکروں میں لگا کر، اور ہم اللہ کی طرف سے لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ بالکل میرے بھائی، اب آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 46 دیکھیں، جس میں اللہ کی طرف سے لعنت ہونے کی ایک اور وجہ بیان ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ لوگ میں سے جو ہادو خود سے ہدایت یافتہ بدل دیتے ہیں خاص کلام کو بارے میں اس کے موضوع، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنا بغیر سنے، اور ہمیں محفوظ کر، گھماتے ہوئے ساتھ ان کے بول کے اور گھساتے ہوئے بیچ خاص فیصلے کے، اور اگر بے شک وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنا اور ہم نے دیکھا، یقیناً ہے بہتر ان کے لیے اور سیدھا قائم، اور لیکن ان پر لعنت کی ہے اللہ نے ساتھ ان کے انکار کے، پھر نہیں یہ ایمان لاتے مگر تھوڑا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ ہادو لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو یہ ہادو لوگ کون ہیں؟ بھائی، ہادو لفظ ہدایت سے نکلا ہے، مگر یہ لوگ اللہ کے نہیں بلکہ خود کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور ان کی ایک پہچان تو اللہ نے اسی آیت میں بیان کر دی کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو اس کے موضوع سے بدل دیتے ہیں۔ بھائی، یہ اللہ کے کلام کو اس کے موضوع سے کیسے بدلا جاتا ہے؟ بھائی، کیا آپ نے سیاق و سباق کا لفظ نہیں سنا؟ جب آپ کسی ہادو کو قرآن کی کسی آیت کے ذریعے ہدایت دینے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ آیت تو اس دور کے ایک منافق یا کافر یا مشرک کے لیے تھی، اور آپ اس کو حوالے سے پڑھیں، اور حوالے کے لیے کسی انسان کی گھڑی ہوئی کتاب کو حدیث کی کتاب کہہ کر اس کتاب کو اللہ کے دین یعنی اللہ کے فیصلے میں گھساتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کو موضوع پر مزید آیات دکھائیں گے تو یہ لوگ آپ کو نشانہ بنائیں گے، کوئی آپ کو منکر حدیث کہے گا اور کوئی یہودیوں کا ایجنٹ یا کوئی نیا فرقہ کہہ دے گا، اور اسی نشانہ بنانے کی بنیاد پر یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک اور لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 23 دیکھیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ نشانہ بناتے ہیں خاص نیک محفوظ جماعتوں، خاص ناواقف جماعتوں، خاص ایمان میں جماعتوں کو لعنت میں ہیں، بیچ خاص دنیا اور خاص آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب بڑا۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن سے واضح کیا کہ اللہ کی طرف سے لعنت کس پر ہے، اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم نے قرآن میں موجود اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل نہ کیا، یا ہم نے قرآن کے احکامات کو لوگوں کو بیان نہ کیا، یا اللہ کے متعلق کوئی بات کی بغیر کسی قرآنی دلیل کے
یا قرآن کے احکامات میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو گھسایا، یا اللہ کی کتاب کو ماضی کی کتاب بنا کر پیش کیا، یا قرآن بیان کرنے والی جماعتوں کو نشانہ بنایا، تو ہم پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو جائے گی، اور اللہ کی لعنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کویسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔